فوج کے سپاہی ہیں ماشاء سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور آپ کا اللہ تعلق جس سلام شہر سے ہے کرے. یہ شہر انور سلطان پوری کا ہے، اجمل سلطان پوری کا ہے، مجروح سلطان پوری کا ہے، ساحل سلطان پوری کا سبحان اللہ سبحان ہے. اسی اللہ. قبیل کا یہ مبارک لہجہ موجود ہے. دعا کریں اللہ سایہ دراز فرمائے. آمین. الحمدللہ. بڑا اس میدان میں میں نے ان بزرگوں کو بہت دیکھا ہے، تحریروں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، اور دعا کرتا ہوں اللہ ان مبارک آوازوں کو سلامت رکھے. آمین. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ پروردگار عالم ان آوازوں کی صاحبان کے نیچے نئی نسلوں کو بیٹھ کر کے نعتیہ شاعری کی زلفوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر غزل کا دعائیہ لہجہ ہے کہ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر. سبحان اللہ. آمین. خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بوڑھے شجر، کہ ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. کیا کہ بات ہم پرندے یہیں پر تھکن اتارتے ہیں. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حدیث شریف سن لیں، پھر سلام کو پھر سے ریورس کریں گے انشاءاللہ. سلام کرنے کی جو رسم تھی وہ آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہے. ہم اسی لیے بیماریوں کے قریب ہو رہے ہیں. پہلے کے لوگ سلام کرتے تھے، کہتے السلام علیکم، میننگ اللہ تجھے سلامت رکھے. لوگ بیماریوں سے بچ جایا کرتے. سبحان اللہ. اب تو بائے بائے کا دور آ گیا. مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مقبول عاشق تھے، بڑے غریب تھے. جب بھوک زیادہ لگتی تو اپنے بچوں کو بٹھا کے کھانے کی باتیں کرتے. بچے تڑپتے تو پھر مدینے والے آقا کی باتیں کرتے. بچے سو جاتے، وہ بھی روتے روتے ماں باپ سو جاتے. وہ غریب شہر مدینہ اچانک امیر شہر مدینہ بن گیا. حضور کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے. یہ خانہ خدا ہے، وہ اتصال کی زمین ہے یہاں پر جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ان مشائخ کے سامنے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس حدیث شریف پر انشاءاللہ ابھی گھر جانے کے بعد عمل کرو گے. انشاءاللہ. حلف نہیں اٹھا رہا ہوں، کوئی قسم نہیں، پھر بھی انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ انشاءاللہ. عمل کریں گے. علماء کرام کی زیادہ ذمہ داری بنتی. قلیل تنخواہوں میں بچوں کی پرورش، ملت کا درد، غربا نوازی، یتیم نوازی، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ گھرا رہتا ہے. ان کو زیادہ اس حدیث شریف پر عمل کرنا چاہیے. جب سے میں نے حدیث شریف سنی پڑھی تب سے میرا ناغہ نہیں ہوا. ابھی میں نے اسماعیل بھائی کے گھر کے قدم رکھا تو میں نے حدیث شریف پڑھی، اس پر عمل کیا. اسے آپ بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیں انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. بڑے غریب تھے، حضور کے غلام تھے. اچانک جب مدینہ شریف میں وہ امیر شہر مدینہ بن گئے، بڑے پیسے والے، تو حضور کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے بولے یہ بتا تیرے گھر میں بڑی غریبی تھی، اچانک تو امیر کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بیان کی تھی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے کیسے حضور کے عاشق تھے. اپنے گھروں کی مفلسی کا ذکر بھی اس سے کرتے تھے جس کو اللہ نے کائنات کی پیدائش کا سبب بنایا. بے شک. سبحان اللہ. تو صحابہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی. کتنی اونچی بولے؟ 3 باتیں بتائی تھی. جب سے ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، غریبی میرے گھر سے باہر چلی گئی، دولت میرے گھر میں آ گئی. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا اگر دقت نہ ہو تو مجھے بتا دیں. وہ کہتے ہیں سن لیں، میں اسی پر عمل کرتا ہوں. بولے کیا؟ بولے حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھیں. بچے سنے، میرے بھائی سنے. کہا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کوئی مشکل؟ بولے کوئی دقت؟ سلام انسلٹی ہوگی، امیج گر جائے گی. ہاں بولے سلام کرنے میں جب حضور فرماتے ہیں گھر میں جایا کرو تو سلام کر لیا کرو. کوئی بھی ہو تب بھی سلام کر لیا کرو. کوئی نہ ہو، میرے آقا سے کسی نے پوچھا آقا گھر میں کوئی نہ ہو، تب میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کر لیا کرو. کہا حضور کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ علماء کرام کے بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ ان سے سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں امی السلام علیکم، ماں کہتی بیٹے وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے. بیوی کہتی وعلیکم السلام، اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے. آپ کی بیٹیاں کہتی وعلیکم السلام، اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول نہ ہو، لیکن سلام کرنے کی اگر پڑ گئی عادت اور آپ نے گھر میں قدم رکھا، کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جھاڑو پوچھا لگانے والی مسلمہ عورت بھی نہیں تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا، آپ کی پڑی عادت، آپ نے کہا السلام علیکم، جواب مدینے والے نے دیا. اگر زندگی میں ایک مرتبہ حضور کہہ دیں وعلیکم السلام، اللہ تجھے سلامت رکھے، تو پوری دنیا مل کے تیرا نقصان نہیں کر سکتی ہے. واہ واہ واہ. اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے سلام کی عادت ڈالیں انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. بیماریوں کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں لوگ دعا کسی سے لیتے ہی نہیں ہیں.
اب تو چہرے دیکھ کر کے، لباس، اسٹیٹس، کپڑے اور پھر حسن دیکھ کر کے لوگ سلام کرتے ہیں. اللہ پہلے کے دور میں نہیں. اپنی حفاظت کے لیے دوسروں سے سلام کے دعا کی پاکیزہ قندیل کو منتقل ہونے دیں. دعا کریں. یہ بات پہلی بات تھی جو حضور نے بتائی. اب کتنی بچی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. سبحان اللہ سبحان محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ. اللہ. قاری شعیب بھائی نے بھی آپ کو سلام کی برکتیں کے جام آپ کی سماعتوں کے ہونٹوں کے قریب رکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے بھی سلام کر لیا کرو. تو وہ کیسے کریں گے؟ گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کیجئے گا، پھر کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ زور سے پڑھ کے بتائیں کیسے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انشاءاللہ. اب کتنی بچی ہیں؟ ایک. میرے آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 سیکنڈ سے کم وقت لگے گا. صحیح ہے. پیسے کمانے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں گلف کنٹری اور ماں باپ کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو پاتے. ہاں یہی پیسے پیسے. گھر بیٹھے بیٹھے حضور کی سنت پر عمل کریں، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بولے میں سلام کرتا ہوں، اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھیں گے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود حاضر باش ہو کر کے پڑھا جاتا ہے. اور آپ پڑھیں کہیں سے، مارکیٹ میں پڑھیں، اپنی کاروباری چیئر پر پڑھیں، حضور سنتے ضرور ہیں. بے شک یہ بات خود حضور نے بیان فرمائی، اور جو بات حضور نے بیان فرمائی وہی حق ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مکہ شریف میں میرے آقا کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں امی خدیجہ نے حضور سے پوچھا تھا آقا میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، مجھے بتا دے وہ کس حالت میں ہے. کیا مطلب؟ حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن علامہ شاہ قاری قطب الدین صاحب خلیفہ مشائخ بغداد، یہ بات بتا دوں، یہ بات مرزا نہیں سمجھ پائے گا. بے شک. واہ 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 واہ. یہ بات مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. میرے آقا کی بیویوں میں سے امی خدیجہ حضور کی سگی بیوی ہے، کہتی ہیں آقا میرا ایک بیٹا آپ کا بیٹا تھا، بچپن میں انتقال کر گیا، وہ کس حالت میں ہے؟ حضور کا جواب سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں ٹہل رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو. جنت میں. جواب ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا نے ایک سوال آگے قائم کر کے خود اس سوال کو مشکل کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب حضور کی بیوی کا جواب سنو. وہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں. کیوں؟ تو حضور کی بیوی امی خدیجہ فرماتی ہیں اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شاعر کہتا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. اونچی بولے انشاءاللہ. ایک بات درود کے حوالے سے، اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ معاشرے کی اصلاح، اس حوالے سے تھوڑی سی اسلام کی افادیت، اس کا جو آئین ہے اس کے حوالے تھوڑی سی بات ہوگی. درود کے حوالے سے آپ سنجیدہ ہو جائیں، حساسیت رکھیں اپنے اندر. آپ درود پڑھنے کے عادی ہوں. درود ایک ایسا مبارک عمل ہے جو پڑھنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک عاشق تھا، وہ چھوٹے سے کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کر کے اور گلی گلی وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا. لیکن اس کی ایک خوبی تھی، جب گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے نکلتا تھا. کیا پڑھتے ہوئے؟ درود پڑھتے ہوئے. جب کوئی کہتا کہ اس میں کیا وہ کپڑے ہیں کتنے کے، تو جب دام بتاتا تو پہلے درود پڑھتا تھا، بیچنے سے پہلے درود پڑھتا تھا. کپڑے کو جب وہ نکالتا دکھانے کے لیے درود پڑھتا رہتا. پیسوں کے آواگمن کے معاملے میں درود پڑھتا تھا. کپڑے گٹھر سر پہ رکھ کے جب گھر واپس آتا درود پڑھتا. سونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا. اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا. وہ عاشق کہتا ہے کہ ایک دن میں سو گیا اپنی جھوپڑی میں، جب میں سویا تو میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. آسان تو نہیں ہے، بڑا کام ہے. وہ کہتا ہے میں نے حضور کی زیارت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو درود پڑھنے لگا، صاحب درود کو دیکھ کے درود پڑھنے لگا. وہ کہتا ہے جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے بازوؤں کو پکڑا، دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے عاشق، تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے وہ ہونٹوں کو میں چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، مدینے سے آنے والوں کے قدم چومتے ہیں، کھجور دیتے ہیں تو گٹلیاں جیب میں رکھ لیتے ہیں، زمزم دیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ ہاں، ذرا سوچو کہ حضور کیسے کرم فرما ہے، مشفق اور مہربان ہے۔ میرے آقا نے ان کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اس عاشق کے، فرمایا میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا نا 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 حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ اس گنہگار کے ہونٹ ہیں، اور آپ کے یہ نوری ہونٹ، کافوری ہونٹ۔ اللہ اللہ، انہی ہونٹوں کے بارے میں میرے امام نے کہا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے اگر وہ اس دور میں ہوتا تو وہ یہ کہتا، ان لبوں کی نزاکت پہ لا کر۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ان لبوں کی نزاکت پہ، لیکن اس کو اتنی اتھارٹی تھی، کہہ سکتا تھا ان لبوں کی نزاکت، تحریف کرنے کا اسے حق تھا۔ وہ کہتا ہے میں رونے لگا، میں نے کہا نا نا حضور، میرے ہونٹوں کو نہ چومے۔ میرے آقا فرماتے میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے جیسے مجھے محسوس ہوا اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے، میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جب میرے گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو بیدار ہو گیا، خواب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے جب میں بیدار ہوا تو میں نے کیا دیکھا، میری جھونپڑی مہک رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے گھر کے در و دیوار مہک رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ٹوٹ گیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد جب گلی سے گزرا نا تو محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اتنا غریب انسان ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، رہنے کے لیے قاعدے کا مکان نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ سبحان اللہ، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ لوگوں نے کہا وہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی، رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی، یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ سبحان رہی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اے لوگوں، یہ کیا نقصان ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو اور ہم کو؟ آج درود بھی نہیں پڑھتے، 10 مرتبے بھی نہیں پڑھتے، موبائل کے سہارے سے 4 گھنٹے بزی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صوفی سلطان میاں کا ایک قول ہے، حضرت آپ فرماتے ہیں نئی نسلیں موبائل اپنی انگلیوں میں قید کر کے رات کے 2-3 بجے تک بزی رہتی ہیں، اسکرین پر کھیل کود سارے ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں اور درود نہیں پڑھتی، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں بیٹا تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ، میں نے اس غار سجدہ کو دیکھا ہے جس میں حضور کو جبریل نے کہا تھا میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ حضور اتنا روئے تھے کہ پتھروں پہ حضور کے آنسوؤں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں یہ پرانی مچھلی کی مارکیٹ اگر کسی سے پوچھیں، مسجد حرام کے بغل میں اور مساجد سبعہ کے پیچھے ایک پہاڑی ہے، جبل صلاح کے پیچھے وہ پہاڑی، میں اس میں 2 مرتبہ گیا ہوں، خدا کی قسم حضور کے آنسوؤں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنی امت کے غم میں حضور اتنا روتے تھے۔ امت ہے کہ یاد نہیں کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے احسان کرتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرما دے۔ آمین کہیں آمین۔ محبت سے دل کہے تو اس خانے خدا کے در و بام کے سائے میں جن فرشتوں کی آج ڈیوٹی ہو ان کو مبارک، علماء کرام کے کاندھوں پر اور آپ سب کے کاندھوں پر جو فرشتے ہیں ان کو گواہ بنا کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ ہم کہیں تو تب بھی دین بہتر ہے اور نہ کہیں تب بھی بہتر ہے۔ وقت کم ہے، سمیٹنا بھی گفتگو ہے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا بتا دو کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اونچی بولیں۔ کس معاملے میں؟ یا تو گوشت کھانے والا مذہب ہوگا، گندگی والا مذہب ہو گیا، بزرگوں کی تعظیم نہ کرنے والا مذہب ہو گیا، مسلمانوں کو تہذیب و ثقافت سے پھوگڑ کہا گیا، یہ بہت گندی قوم کہا گیا۔ یہ کیسا یہ اسٹیکر ہماری پیشانی پہ چسپا ہے؟ معلوم ہے آپ کو جب وہ زندہ تھا جارج برنارڈ شاہ، دنیا کا بہت بڑا عیسائی دانشور تھا، لندن کے بہت بڑے کانفرنس میں بلایا گیا تھا۔ اس کانفرنس کا ٹاپک کیا تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، سکون کیسے قائم ہو؟
تو جارج برنارڈ شاہ عیسائی تھا. جب اس کے مائک پر آنے کی باری آئی تو اس نے کہا چائے لائے، ایک پہلی چائے لائی جائے. تو ویٹر نے چائے لا کے جارج برنارڈ شاہ کو دیا. بہت بڑا دماغ رکھنے والا عیسائی دانشور تھا. جیسے چائے ٹیبل پہ رکھی گئی، بڑا پیلس تھا، بڑا ہال تھا، اس میں عیسائیزم، یہودیزم اور بودھسٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹاپک تھا دنیا میں سکون کیسے قائم کیوں. تو جارج برنارڈ شاہ کے سامنے چائے لائی گئی. تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ تو ویٹر نے کہا بوس یہ تقریباً 7-8 منٹ تک گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی. تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں عیسائی ہوں اور اس محفل میں کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی دیر تک پھر مدینے میں آمینہ کا لال دوبارہ آ جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر لگتا ہے واقعی اس نے سچی بات کہی اسے لکھ لیجئے، لیکن 2 سطور چھوڑ کے لکھیے گا، ابھی اور بھی جملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں دنیا کا سب سے عظیم انسان کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ. حضور کے بارے میں کہا دنیا کی سب سے عظیم ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں. کہتا ہے وہ قرآن ہے. خوش ہو جاؤ یار. سبحان اللہ. وہ پھر کہتا ہے تیسری بات میں بتا دوں دنیا کا سب سے عظیم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں. کہتا ہے مذہب اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر وہ پلٹا، ابھی ایک سطر باقی ہے اس پہ یہ جملہ بھی لکھیں. پھر کہتا ہے جارج برنارڈ شاہ لیکن دنیا کی سب سے بدتر ذلیل گھٹیا قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان کی. اللہ. اتنی آسانی سے کوئی اپنی عزت نہیں بیچتا جتنی آسانی سے یہ قوم بیچنے لگی. اتنی آسانی سے کسی نے اپنا دھرم نہیں بیچا جتنی آسانی سے اس قوم نے اپنا دھرم بیچا. اتنی آسانی سے کسی نے اپنے روحانی گائیڈ کی توہین نہیں کی جتنی آسانی سے اس قوم کے لوگوں نے حضور کی توہین کی. ہاں چمار سے زیادہ حضور کو ذلیل کہا گیا، اور ہم ہیں کہ خواب خرگوش میں مست رہے. حضور کو اپنے جیسا بھائی کہا گیا، ہم خاموش تھے، اور درود نہ پڑھ کے حضور کی روح کو ہم تکلیف دیتے رہے. حضور کے ہونے کا یقین تھا، ایمان تھا، لیکن ہم نے گانے بجانے کی محفلوں کو آراستہ کیا. اللہ اکبر. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا کی سب سے گھٹیا اور ذلیل اور بدتر قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان کی. پھر ایک اخبار نویس کھڑا ہوا، اس نے کہا بوس اس نے کہا بوس یہ بتائیں کہ سب سے بہتر دین مذہب اسلام ہے، سب سے اچھی کتاب قرآن ہے، سب سے اچھا انسان آمینہ کا لال ہے، تو اس کو فالو کرنے والی قوم اتنی گھٹیا کیوں ہوگی؟ تب اس نے ایک جملہ کہا اتنی بہتر کتاب قرآن، اتنا عظیم مذہب اسلام، اتنا عظیم انسان آمینہ کا لال پا کر کے بھی اس کی عظمت کو اس قوم نے اب تک سمجھا نہیں ہے. اس سے گھٹیا قوم کون ہوگی؟ 3 دن پہلے کی خبر ہے، بریلی مراد آباد کی 2 لڑکیوں نے اسلام دھرم چھوڑ دیا. 3 دن پہلے کی خبر ہے، ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے. تقریباً 2014 سے لے کے اب تک 44,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے اپنا مذہب بدل دیا ہے. ہاں کیا کیا جائے؟ کہے کہ معاشرے کی اصلاح، کہے کا درد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں گجرات گیا تھا، بہت جاتا ہوں، آیا بھی ہوں، وہیں جاؤں گا. یہاں سے مجھے پونا جانا ہے، پھر قاری صاحب کے آنا ہے، پھر مجھے گوا جانا ہے، احمد آباد جانا ہے. میں ادھر گیا تھا تو میرا ایک دوست ہندو بھائی وہ گاڑی چلاتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے جانے کے بعد کیا کرتے ہو، گاڑی کہاں چلاتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے بھائی یہ گاڑی میں اپنی ہاسٹل میں لگا کے رکھا ہوں. میں نے کہا ہاسٹل میں کیا کرتے ہو؟ بولے وہ لڑکیاں رہتی نا اس میں میں نے پوچھا کہ وہاں کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ راتوں کو لڑکیاں اپنی عزت بیچنے کے لیے باہر نکلتی ہیں تو میری گاڑی کا سہارا لیتی ہیں. خدا کی قسم یہ مسجد ہے، مجھے بتانے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں نوالے حلق سے اترتا. اس نے اپنا موبائل نکالا، کہا دیکھیں بھائی اس میں سب کے نمبر لکھ رکھے ہیں جو لڑکیاں اپنی عزتیں بیچتی ہیں. پھر مجھے دیکھ کے بولا اگر کہو تو یہ بات بتا دو. میں نے کہا کیا؟ تو وہ کہتا ہے اس ہاسٹل میں سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اپنی راتوں کو عزتیں بیچتی ہیں. بتائیں جو درود پڑھنے کے لیے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، چن لیا تھا حضور پر درود پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، آج وہی لڑکیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. کس معاشرے کی اصلاح کی جائے؟ آپ اٹالین سامان کے ہمارے ہاں واش بیسن لگ گئے، واش روم میں کتنی قیمتی چیزیں لگ گئی، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کیسا درد رکھنا ہے، کیسا حساس مذہب ہے، ہم نے کسی سے بتایا بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹیاں جوان ہو گئی، باپ کو بیٹی سے مطلب ہی نہیں. بیٹیاں کہاں آ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں.
मोहब्बत करेगा भी तो ड्रामाई तौर पर। जबकि हुजूर का किरदार अपनी बेटी फातिमा के साथ कैसा था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा के लिए 7 बाई 7 का एक मकान अपने घर से मिला हुआ दिलवाया था। जब उसकी दीवार खड़ी हो रही थी तो हुजूर ने बीच में एक रोशनदान बनवाया था, एक बीच में सुराख बड़ा सा करवाया था। मेरे आका इस तरफ अम्मी आयशा के साथ रहते थे, उस तरफ हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा, मौला अली, जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहसिन, मखदूमा ज़ैनब रहा करते थे। इधर भी पर्दा लगा हुआ था, उधर भी पर्दा लगा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने घर में तशरीफ लाते तो उस रोशनदान के करीब खड़े हो जाते और उस पर्दे को हटाते, फरमाते बेटी फातिमा, बेटी फातिमा, बेटी फातिमा। तो फातिमा किसी भी मुबारक हालत में होती खड़ी हो जाती और उस रोशनदान के करीब आती और अपने घर के एरिया वाले पर्दे को हटाती। सामने हुजूर होते, हुजूर के सामने फातिमा होती। फातिमा कहती, जी अब्बू क्या बात है? मेरे आका रो के बोलते, कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था, तुझे देखने का दिल कह रहा था। हुजूर ने अपनी बेटी को अपनी मुबारक निगाह के साए में रखा और ऐसे जलवे नूरे खुदा के मुबारक रस्सी में मुक़य्यद किया अपनी शहजादी को कि वो पूरी कौम की लड़कियों के लिए आइडियल बन गई थी। लेकिन लड़कियों ने मखदूमा फातिमा के किरदार को फरामोश कर दिया। हाँ, मुआशरे की इस्लाह के लिए कौन से नुस्खे अपनाए जाएं? गरीब दरवाजे पर आता है तो उसे हम लात मार के भगा देते हैं। हाँ, लात मार के भगा देते हैं। खाने के टेबल पर बड़े बड़े चावल के ढेले जूतों के नीचे पड़े रहते हैं, रोटियां हमारे पैरों के नीचे पड़ी रहती। हाँ, मस्जिद के करीब से गुजरे तो मोबाइल की आवाज कम नहीं करेंगे, नमाजी निकले तो उनको पत्थर मारते, उनकी लाठियां, उनके जूते गायब कर देते। कैसा मुआशरा कहां जा रहा है? 3000 मुसलमानों को मारा गया था। एक बुजुर्ग से अजमेर शरीफ में एक शख्स की मुलाकात हुई, उसने कहा गुजरात में 3000 मुसलमान मार दिए गए। फरमाया तुम झूठ बोलते हो, 3000 नहीं थे, इनमें कुल 3 मुसलमान थे। बकिया यूं ही थे, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आधार कार्ड मुसलमानों का है, ये तो देख लिया, कभी सोचा कि फरिश्तों के रजिस्टर में हम मुसलमान हैं कि नहीं है? कब तक जिंदा रहेंगे मेरे भाई? बचपन याद है, बगैर लिबास के टहलने के दिन याद है, और फिर वो दिन आ रहा है जब कब्र में हमें दफन किया जाएगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, बच के कोई जा नहीं सकता। बड़े बड़े हुस्न हसीनों के चेहरे गल गए, बड़ी बड़ी जुल्फों की मालिकन की जुल्फें उनके सर से अलग हो गई। बड़े बड़े हसीन लोगों के हाथों में जो मार्कशीट चमकती थी उसको दीमक खा गई। बड़े बड़े पैसे वालों के नामो निशान मिट गए। अगर बाकी है तो आज भी जाके देखो तो अजमेर में गरीब नवाज का रोजा बाकी है, बगदाद में गौसे आजम की दहलीज चमकती है, करबला में इमाम हुसैन का रोजा चमकता है। यानी सच्चाई, सदाकत, खशियत इलाही जिनके दिलों में होती है वो